تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسل کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے۔ اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے۔ جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے، تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ، ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپکو، یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔
اب دیکھیے، غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، عین جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا. ضرور ہے، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی. اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے. چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلوات و سلام. جمعے کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا. اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا. یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا. اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں.
وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں، اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائیں، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 برس کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے، لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے۔ امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی، لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے، اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے، لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہذا آپ نامزد کیجئے۔ یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصل قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں، لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نبض پر ان کا ہاتھ تھا، لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔
اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان۔ یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا، اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی، البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا۔ ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا۔ اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے۔ یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا۔ مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی۔ اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا، ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک، اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا۔ یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں، ڈیفرنٹ فیملیز ہیں، ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ وہ جو فرمایا گیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کمائی ہوگی سامنے دیکھ لے گا۔ سامنے دیکھ لینا ہی تو ملاقات ہے۔ تو کس شے سے ملاقات ہوگی یا کس ہستی سے ملاقات ہوگی، 2 آراء موجود ہیں مفسرین کی۔ بعض کے نزدیک جس سے ملاقات ہوگی وہ ہے پروردگار کی ذات، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، تمہیں لامحالہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور پھر اس کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، ملاقی کا جو یہاں پہ جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع قدحن، یہ مشقت یہ جو تم جھیل رہے ہو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ مشقت اور اس کا حاصل، اس کا نتیجہ، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کی جزا یا سزا لازماً تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ جواب ہے اذا کا۔ اس دن اچانک تمہارے سامنے اپنا سارا نام اعمال آ جائے گا۔ وہ آیہ مبارکہ جو سورہ کہف کی میں بیان کر چکا ہوں، بارہا اس کا حوالہ دیا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے۔ تو ملاقات اپنے عمل سے ہو کر رہے گی۔
اب اس یعنی تمہید کے بعد کہ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ جواب ہے اذا کی شرط کا۔ اب اس کے مفہوم پر غور کیجئے، قدح کسے کہتے ہیں؟ قدح کے دو پہلو ہیں اس کے اندر، کوئی مشقت طلب کام، محنت طلب کام، اور ظاہر بات ہے مشقت اور محنت جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں ہوتی، ناگواری کی ایک کیفیت جو ہے اس کے اندر لا محالہ شامل ہوتی، تکان، پھر یہ کہ جیسے خراش آ جائے کھال کے اوپر، اس کے لیے قدح کا لفظ آتا ہے۔ تو انسان جو ہے لہو لوہان جسے کہا جائے، انسان جو بھی محنتیں کر رہا ہے، جو بھی مشقت کر رہا ہے، اس سب کے لیے تعبیر ہے قدح کا لفظ۔ انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تمہیں لا محالہ اپنے رب کے طرف بڑھنا ہے، رفتہ رفتہ، کشا کشا، مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے۔ یہ ہے اصل میں وہ اہم فلسفہ کہ ہر انسان کے لیے اس دنیا میں محنت، مشقت اور رنج و محن، اب یہ محن کا لفظ جو ہے محنت بھی اس سے بنا ہے، اور محن رنج کو بھی کہتے ہیں، رنج و محن، محنت کوشش، جد و جہد، مشقت، اور محن کسے کہتے ہیں؟ رنج کو، غم کو، رنج و محن۔ تو یہ انسان کا مقدر ہے۔ یہ مضمون جو ہے ایک بڑا اونچا فلسفیانہ خیال ہے، اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ سورہ بلد کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، مشقت کو کرنی ہے۔ میں نے اپنے وہ جو میری تقریر تھی اور وہ کتابچہ جو ہے سورۃ العصر پر راہ نجات، اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں یہ باتیں کہ انسان بظاہر یہ محسوس کرتا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ امیروں کے لیے کیا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی رنج نہیں، بڑے آرام ہے ان کے پاس، ہر طرح کا عیش ہے۔ یہ امیروں سے جا کے پوچھئے کہ ان کی مشقت کیا ہے، ان کو کیسے کیسے صدمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیسے جو ہے راتیں گزارنی مشکل ہو جاتی ہیں، ٹرینکولائزر انہیں زیادہ کھانے پڑتے ہیں۔ انسان جو غریب ہے اس کے لیے جسمانی مشقت ہے، ذہنی کوفت اتنی نہیں ہوتی۔ رات کو جاتا ہے تو ایسے سو جاتا پتہ ہی نہیں ہوتا، اسا رات کو سویا اور صبح کی خبر لے گا پاؤں پھیلا کر۔ لیکن یہ جو ہے ان کو چاہے ایئر کنڈیشن جو ہے کمرے میسر ہوں اور چاہے نرم گدیلے موجود ہوں، نیند نہیں آ رہی، الاؤ جلا ہوا ہے اندر، ذہن میں کوئی بھٹی دہکی ہوئی ہے، کوئی رنج ہے، کوئی پرابلمز ہے، کوئی مسائل ہے، کوئی کانفلکٹس ہے، کوئی طرح طرح کے کانفلکٹس ہیں، طرح طرح کے تضادات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے دوبھر ہو گئی۔ سوسائڈ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں، غریب تو نہیں کرتے۔ غریبوں میں سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی کوفت اور جذباتی جو ہے معاملہ وہ زیادہ ان کے سامنے ہے، ان کے لیے یہ زیادہ مشقت ہے۔ تو ہر انسان کے لیے مشقت اور محنت یہ دار المحن ہے، جس کو کہ حدیث میں کہا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو جنت الکافر بھی در حقیقت ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ دل کا اطمینان تو انہیں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل کا اطمینان یہاں مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چاہے فاقہ ہو اور چاہے جو ہے کسی کھردری چٹائی کے اوپر پڑا آدمی سو رہا ہو، لیکن یہ کہ اسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے ایک باغ ہے، جنت الکافر۔ تو اس اعتبار سے سوچئے کہ مشقت اور محنت اور رنج و غم، آج کل جو بہت سے فلسفے، بہت ہی زیادہ جو مقبول فلسفے ہیں، ان میں سے وجودیت کا ایک فلسفہ ہے، ایگزسٹانشلزم، جس میں کرکیگارڈ پہلے ابتدا کرنے والے وہ تھے، لیکن یہ کہ جو زیادہ پھیلا ہے یہ ادبی انداز میں، وہ فرانسیسی ایک ادیب اور فلسفی سارترے یا ساغت جسے کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، اس نے اس کو، اور اس کا جو لازمی جز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کرب اور حزن، یوں سمجھیے کہ لازم و ملزوم ہے، حیات انسانی کرب اور حزن اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لا محالہ۔ اسی کو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ لیکن یہ کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں لکھا ہے کہ یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ موت نجات دے دے گی، لیکن یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ ہے جو سب سے بڑا خسارہ ہے۔
جو وہاں جا کر بھی چین جو ہے جن کو میسر نہ ہوا وہ ہے در حقیقت جو خسارے میں رہے۔ باقی اس دنیا میں تو مشقت جھیلنی ہے، مومن کو بھی جھیلنی ہے، کافر کو بھی جھیلنی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا اسے بھی یہاں پر کام کرنا ہے، محنت جھیلنی، محنت مشقت برداشت کرنی ہے، اور مختلف قسم کے صدمے بھی آتے ہیں۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر تو ہوا تھا جذباتی طور پر، حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضور پر بھی یہ اثر تو ہوا تھا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر کہ زبان سے وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اندر جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے اس کا ایک اظہار، یہ ایک عارضی سا ایک طبعی سا اثر ہے، مستقل نہیں ہوگا۔ مستقل یہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بات ختم ہو گئی۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ہمارے لیے تو کہ ہر چے ساقی ماریخ عین الطافست، ہمارے ساقی نے جو بھی ہمارے پیالے میں اونڈیل دیا ہے لطف و کرم ہے اس کا، جو بھی اونڈیل دے۔ کسی وقت وہ ہمیں آزما لیتا ہے تکلیف دے کر، اگر اس پر آدمی صبر کرتا ہے کفارہ بن جاتی ہے تکلیف، نہ معلوم کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی مومن کے لیے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کرب اور یہ رنج اور غم، یہ جتنا آدمی ذہین ہوگا، جتنے اس کے احساسات جو ہے لطیف ہوں گے، اتنا ہی زیادہ رنج اور کرب اور حزن اس دنیا میں اس کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ احساس کند ہے، پرواہ نہیں، کیا کسی نے کہہ دیا ہوگا جائے جہنم میں، اور ایک وہ ہے یہ کیا کہہ دیا اس نے۔ اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی حساسیت اور اس کے اندر جو بھی کیفیات ہیں وہ گویا کہ ایک بھٹی ہے کہ جو اس کے اندر ایک الاؤ ہے جو جل گیا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی تپش ہے، اس کو جو محسوس ہو رہی ہے۔ جتنا حساس ہوگا ذہین ہوگا۔ تو اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے ایک بات کہ ایک تو یہ فلسفہ کہ قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، باقی وہ ایگزسٹنشلسٹ فلسفی جو ہے اس میں جو ایک کیفیت ہے کرب جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے اور وجود کا کرب ہے یہ، اس کو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو کرب اور محنت اور مشقت اور قدح اور کبد جو ہے، یہ دو الفاظ میں نے قرآن کے استعمال کیے، انک کادح الی ربک کدحا اور لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ قدح اور کبد اور مشقت اور رنج، اس کا ایک معاملہ تو ہے فزیکل مشقت جھیل رہا ہے انسان، ایک اس سے بھی اوپر ذرا لطیف ہوگا جذباتی طور پر۔ آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اب ایک جذباتی کیفیت ہے، کوئی فزیکل نہیں ہے یہ، لیکن جذباتی طور پر آپ کو اس کا صدمہ ہو رہا ہے۔ ایک نہایت لطیف جو کرب ہے وہ در حقیقت روحانی کرب ہے، اور یہ روحانی کرب اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آپ کو ملے گی مثنوی مولانا روم میں، بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ یہ جو ہمارے اندر روح ہے جس کے اندر ہم یا تو انوار جذب کر رہے ہیں، نیکیوں کے، بھلائیوں کے، ایمان کے، اونچے خیالات، اعلیٰ خیالات، صحیح علم، صحیح نظریات، اچھے اعمال، اخلاق، یا تو ان کے انوار جذب کر رہے ہیں، یا جو بھی نفسانیت ہے، نفس پرستیاں ہیں، خواہشات کا جو بھی ہمارے اوپر غلبہ ہے اس کی وجہ سے ظلمانیت اس کے اندر ہم جذب کر رہے ہیں۔ یہ روح ہے کیا اصل میں؟ یہ ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر یہ روح جو ہے یہ یہاں کی شے نہیں ہے، اس عالم کی شے نہیں ہے، باقی ہمارا پورا وجود اسی عالم کا ہے، یہی خاک سے بنا ہے، خاک ہی سے اس کی غذا آ رہی ہے، خاص یہیں سے اسی زمین میں سے جو ہے اس کے تمام تقویت کا سامان، اس کا تغذیہ اور تقویت سارا زمین سے، زمین ہی کی یہ شے ہے۔ ایک ایلیمنٹ ہمارے اندر روح کا وہ ہے جو زمینی نہیں ہے، خاکی نہیں ہے، اس کا جو بھی کہیں، اب اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کرنا بڑا خوفناک ہے، اس کا آپ ایک تعلق کہہ لیجئے، بڑا گہرا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، بڑا قرب حاصل ہے اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ یہاں اس پنجرے کے اندر بند ہے، تو جدائی اللہ تعالیٰ سے کے ذات سے یا قرب جو اسے حاصل تھا اس سے جو یہ ایک بود کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر طاری کر دی گئی ہے، یہ اس کا کرب ہے۔ بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ اس کے لیے انس اگر ہے، یہاں اگر سکون اور طمانینت ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اسے تقویت ملتی ہے تو کلام اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ امر اللہ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح امر اللہ ہے، اس کو اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کو غذا تقویت اور تغذیہ ملتا ہے تو کلام اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی اصل خوشی کیا ہے؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ تو اعلیٰ علیین میں جانا چاہتی ہے۔ اعلیٰ علیین تو وہ جگہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، یشہدہ المقربون، اس کی یرننگ جو ہے، اس میں جو آرزو ہے، اس میں جو تمنا ہے، اس موت کا وقت جو جتنا بھی ہے، اس فصل کو یہ شاخ گزر رہا ہے، اس پر یہ ہجر کی ایک کیفیت ہے، اس پر اس کو تو وصل درکار ہے، یعنی قرب باری تعالی، اور یہ حاصل ہو جائے گا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تو یہ کرب جو ہے، اسی سے آپ جوڑ لیجئے، یہ فلسفے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے ہیں، نبی کے لیے بھی اور اولیاء اللہ کے لیے ان کو جو اصل لذت حاصل ہوتی ہے وہ تو یہ کہ وہ بیٹھے رہیں اللہ کے ساتھ لو لگا کر۔ انہیں جب حکم دیتا ملتا جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ شاخ گزرنے والی شے ہے، اس لیے کہ اب لوگوں سے اب آپ کو جا کر بات دعوت دینی ہے، کوئی فقرہ چست کر دے گا، کوئی کہے گا پاگل ہیں آپ، کوئی کہے گا معلوم ہوتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کوئی کہے گا شاعر ہیں، ٹھیک ہے شعر تو اچھے کہے ہیں، کہاں نبوت، کہاں تم سے بہتر کوئی آدمی اللہ کو نہیں ملا تھا، تم ہی رہ گئے تھے کہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کا تقدر قلب پر آئے گا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے۔ کہاں یہ کیفیات، یوں کہیے کہ در بدر جو ہے وہ آدمی جو ہے جس طریقے سے بھی اب کیفیت ہو، جو حضور نے کہا ہے اپنے اس یوم طائف والی دعا میں، اِلَىٰ مَن تَكِلُنِي اِلَىٰ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي اور اِلَىٰ عَدُوٍّ مَّلَّكْتَ أَمْرِي، اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ یہ رسوائی جو ہو رہی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ رسوائی ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، تو مجھے کیا حوالے کر دیا۔ کہاں یہ کام، کہاں یہ کہ لو لگا کر اپنے رب کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا ہو۔ وہ یہ بھی غالب کا دیکھیے مصرع یاد آیا، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، جی دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اقبال نے اپنا ایک لیکچر اسی سے شروع کیا ہے، عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد عربی بالائے آسماں رف تو باز آمد، بخدا اگر من رفتم باز نہ آمدم، محمد عربی بالائے آسمان گئے وہ جو معراج، اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کہیں میں وہاں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا۔ یہ فرق بتایا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک، ایک نبوت کا ایک تجربہ ہے۔ نبی کو تو اس لیے اللہ اٹھاتا ہے اور کہ تاکہ وہ اوروں کو بھی اٹھا کر لائے، اور جو ایک خاص انداز ہے اولیاء اللہ کا، وہ پھر اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتے، مجبوراً نکلنا پڑے تو بات اور ہے۔ تو یہ کرب ہے مختلف، ایک کرب وہ روحانی کرب ہے، یہ کرب تو لازماً جب تک کہ جس کے اندر بھی وہ روحانیت، جو روحانی زندگی موجود ہے، اس کی طلب تو ہوگی حضور کی، اللہ کے سامنے، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا، وہ ہے معاملہ، وہ قرب ہو، حضوری کی کیفیت ہو۔ یہ جتنا بھی یہ فصل کا اور ہجر کا وقت ہے زندگی دنیا کی، یہ تو اس کے لیے ایک طرح کی مشقت ہے، ایک طرح کا بوجھ، رنج اور غم ہے۔ بشنو از نئے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند، یہ جدائی ہے، ہجر ہے۔ پھر باقی یہ کہ اس سے رفتہ رفتہ میں نے تدریجاً آپ کو بتایا، عام آدمی ہے وہ بھی مشقت، اس کی مشقت کچھ اور ہے، جیسے کہ لدو اونٹ ہے اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے، جیسے کہ کولو کا بیل ہے چل رہا ہے دن بھر کی، اس کی مشقت ہے، ایسے ہی عام انسان جو ہے ان کی اکثریت جو ہے جسمانی مشقت، جسمانی عوارض، محرومیوں کا احساس، ان کے پاس دولت ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس فراوانی ہے ہمارے پاس قلت اور احتیاج ہے، یہ صدمے ہیں، لیکن صدمے سے بری کوئی نہیں۔ سب سے اونچا بھی انسان پہنچ جائے گا تو وہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان اس حیات دنیاوی کا جو مادی پردہ پڑا ہوا ہے، یہ پردہ ہی سب سے بڑا کرب ہے، یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی شے ہے۔
اسی کے لیے نوٹ کیجئے حضور کے جو آخری الفاظ ہیں، حیات طیبہ جو ہے دنیاوی، حیات دنیاوی کے آخری الفاظ اللہم فی الرفیق الاعلی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے. اب پروردگار بس اب یہ جو بھی فصل ہے یا جو بھی حالانکہ حضور کا فصل اس نوعیت کا تو نہیں جیسا ہمارا ہے معاذ اللہ. وہاں تو حضور کی کیفیت جو ہے جو اس حیات دنیاوی میں رہتے ہوئے حضور کی کیفیت ہو سکتی تھی، وہ آخری درجے میں محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پردہ تو ہے نا. آخر حیات دنیاوی ہے، یہ مادی سلسلہ ہے، لہذا وہ بھی اب گوارا نہیں پروردگار. یہ واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے اپنے اس مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا تھا، طبیعت کچھ سملی تھی، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ برآمد ہوئے حجرے سے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، حضرت عباس حضرت علی دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا حضور کو. حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ حضور آ گئے تو اب امامت آپ کو کرنی ہے. آپ نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاؤ، اور حضرت ابوبکر کے پاس برابر بیٹھ کر نماز میں آپ شریک ہوئے. امامت حضور کی ہوئی. اب حضور کا اقتداء کر رہے تھے حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کا اقتداء کر رہی تھی پوری جماعت. اس نماز کے بعد حضور نے پھر جو خطبہ دیا تھا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو، ابھی اور کچھ الفاظ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ چاہے تو اپنے قرب جو ہے اس کو قبول کرے، اور چاہے یہ جو دنیا کے اندر رہنا. اختیار یہ انبیاء کو ملتا ہے، متعدد روایات ہیں کہ یہ اختیار انہیں دیا جاتا ہے موت کے بارے میں. تو بندے نے تو اپنے رب کا قرب ہی پسند کر لیا ہے. اس پر حضرت ابوبکر رو پڑے تھے. باقی حضرات روئے کہ یہ کیوں حیران ہوئے کیوں روئے ہیں. حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا کہ حضور نے اپنے انتقال کی خبر دی. لیکن میں ایمفیسائز کر رہا تھا کہ حضور پر بھی اب یہ وقت جو اس دنیا میں گزر رہا تھا ایک طرح سے شاخ گزر رہا تھا، اور آپ بھی وہ تھوڑا سا باریک سا پردہ بھی جو پڑا ہوا تھا اب وہ آپ پر گراں گزر رہا تھا. اللہم فی الرفیق الاعلی. اب تو بس یہی پسند ہے، مزید یہاں رہنا جو ہے وہ گوارا نہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. مشقت پر مشقت، تکلیف پر تکلیف، یہ کرب جھیلنا ہی ہے، برداشت کرنا ہی ہے. یوں سمجھیے کہ یہ کرب کا لفظ جو میں اب استعمال کر رہا ہوں یہ مختلف لیولز میں نے بیان کر دیے. مشقت جسمانی، جذباتی، کوفت، پھر یہ کہ مجرد وجود کا کرب، اور مجرد اس بات کا کرب کہ اللہ سے کچھ فصل ہے، یہ مادی پردہ درمیان میں حائل ہے. تو یہ مختلف لیولز ہیں اور ان لیولز کے حساب سے، لیکن آیت کا انطباق سب پر ہوگا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کو کہ کدحا فملاقیہ میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اپنے رب سے ملاقات، ایک یہ ہے کہ اپنی اس مشقت اور محنت سے ملاقات. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اپنی اس محنت کا نتیجہ اس سے ملاقات ہو کر رہے گی، ملاقات کرنی ہوگی. اس معنی میں یہ گویا کہ جواب بن گیا اذا کا. اذا جو 12 مرتبہ آیا ہے سورہ تکویر میں، علمت نفس ما احضرت. اذا 4 مرتبہ آیا سورہ انفطار میں، علمت نفس ما قدمت واخرت. اور یہاں 2 مرتبہ آیا کہ ہر جان کو ملاقات کرنی ہوگی اپنے اعمال سے. خیر کمایا ہے تو سامنے پائے گا، اور شر کمایا ہے تو سامنے پائے گا. اس اعتبار سے گویا کہ یہ اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے ذرا مختلف اسلوب میں. اب یہاں پر بہت سادگی کے ساتھ بات آ رہی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قرآن مجید میں اس سے پہلے سورہ حاقہ وغیرہ میں یہ مضمون آ چکا ہے. اعمال نامے دیے جائیں گے جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں سامنے. کسی کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا داہنے ہاتھ میں، اور کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یہ مختلف جو ہے تعبیرات آ چکی ہیں، لیکن یہاں اس میں ایک تعبیر کا اضافہ ہے. جہاں تک تو اصحاب یمین کا معاملہ ہے وہ واضح ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
تو جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں تو اس سے حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم مسرور کہ جان بچی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیا۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا کہ جو اس وقت ان کے اوپر جو تھا ان کے اعصاب پر وہ اتر جائے گا، جسے سائی آف ریلیف کہتے ہیں۔ اب خوش و خرم، اس کا میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا کہ تقابل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ طور میں آیا ہے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرتے رہے، کانپتے رہے، لرزتے رہے، خائف رہے کیا ہوگا ہمارا حشر، کیا ہوگا انجام۔ روک ٹوک بچوں کے اوپر بھی، اولاد کو بھی منع کرنا، اہل و عیال کو بھی نیکی کا حکم دینا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیتے رہنا۔ تو دنیا میں یہ زندگی جو ہے وہ خوش و خرم اس معنی میں جیسے کہ غافل انسان اپنی اولاد کے اندر مگن ہے، اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں، آسائشیں فراہم کر دی ہیں، بڑے اونچے اسکول میں داخلہ لے دیا ہے، امریکن اسکول میں داخل کرا دیا ہے، 5-7 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ، اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ بلیک مارکیٹنگ سے پیسے آ رہے ہیں یا اسمگلنگ سے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک زندگی تو یہ ہے، گھر جو ہے نظر آتا ہے آباد، بچے کھیل رہے ہیں، اعلیٰ فرنیچر ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو جیسے سورہ کہف میں آیا ہے کہ وہ جب شخص داخل ہوا اپنے باغ میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ